لیا جائے گا. آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. شیخ حضرت سعد یہ پکارتے ہیں. دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وہ کسی بھی طبقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ نے کسی بھی طبقے کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا, سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ اپنایا. یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, مجوسیوں کے ساتھ, اس زمانے کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے مکے کو میں مجبور کر دیا تھا محمد رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو. کبھی حبشہ ہجرت کرنے پر, کبھی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مارا, ستایا, اور جو صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی زمین و جائیداد چھینی, ان کا مال و دولت چھینا. کہا کہ مدینے جا رہے ہو جاؤ, لیکن شادی تم نے مکے میں کی ہے, یہ بیٹی مکے کی ہے, تم مدینے نہیں لے جا سکتے. بیوی کو چھوڑ دیا. ادھر سے باپ آیا, یہ بیٹی میری ہے, تمہیں جانا ہے جاؤ, لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینے نہیں لے جانے دیں گے. سسرال والوں نے بیٹی چھین لی. چھوٹا بچہ, 1 سال 1.5 سال 2 سال کی عمر, باپ نے اس بچے کو اپنی گود سے لیا اور چلا. ادھر سے لڑکے کے ماں باپ آ گئے, نہیں یہ بچہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے, ہم تمہاری شادی نہیں کرواتے تو یہ بچہ نہیں آتا. تم اس بچے کو بھی بددین بناؤ گے, محمد کے راستے پہ چلاؤ گے, یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا. تمہیں جانا ہے تو جاؤ, لیکن بچے کو ہمارے حوالے کر دو. بیوی کو سسرال والوں نے لے لیا, بچے کو اپنے گھر والوں نے چھین لیا. لیکن ہجرتوں کے ستائے ہوئے, مال و دولت جن کا لے لیا گیا, وہ بیوی بچے بھی جن کے چھین لیے گئے, انہوں نے ساری قربانیاں دی, لیکن مدینے پہنچے. مکے والوں نے ظلم کی اتنے پہاڑ توڑے تھے کہ محمد رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آخری دیدار خانہ کعبہ کا آپ کر رہے تھے, تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے, اے کعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا, ظلم و ستم کر کر کے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر. اے کعبہ اگر مجھے اس شہر کے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. آپ نے اس کعبے کا آخری دیدار کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کعبے کو کا دیدار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک دن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے, خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں, حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہیں, چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے. خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے انہی 360 مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے, کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانہ کعبہ میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا. اس لیے آج مکہ فتح ہو گیا ہے. مکے سے مورتیوں کا نکالا جانا, بتوں کا نکالا جانا ضروری تھا. مکے میں گھس جاتے ہیں, خانہ کعبہ کی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں, ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں, وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی. ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل, کھڑے ہو کر کہنے لگے, اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ,
آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی. تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھیں, تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا, ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ, آج ہم بدلہ لیں گے, آج ہم بھی انتقام لیں گے. حضرت سعد نے کہا, حضرت سعد نے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے. آج تو تم نے, آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اے مکے کے کافروں, آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی, آج تمہیں قتل کیا جائے گا, آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں, دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرماتے نہیں, اے مکے کے کافروں, تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے, آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی. بل الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں, آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے. آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو, ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا, اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں, بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے. ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا, وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کی ناک کاٹی تھی, کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا. وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا, حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا تھا, کلیجے کی بوٹیوں کو زبان پہ رکھ کر دانتوں سے چبایا تھا, کھانے کی کوشش کی لیکن دل گوارا نہیں کیا, اس لیے تھوک دیتی ہے. وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ کی گردن کاٹی ہو, ناک کاٹی ہو, کان کاٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو. وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو, کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبایا ہو اور تھوک دیا ہو. وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے, آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے. کوئی بھی باغیرت دل اس جرم کے بعد اسی ایسی عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے, وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مار ڈالا گیا نربھیا کو, اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کے چاروں قاتلوں کو جو پھانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے, جو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا, آخری وقت تک بھی نربھیا کی ماں نے اور نربھیا کے باپ نے ان مجرموں کو معاف نہیں کیا. ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا. خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کے آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو, کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا؟ آپ کا دل کبھی گوارا نہیں ہوگا. آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تڑپا کے مارا جائے. نبی اکرم کے سامنے ہندہ کھڑی ہے, حکومت نبی کی, سلطنت نبی کی, ذمہ دار نبی, پورے مکے کی باغ ڈور نبی کے ہاتھ میں, اور ہندہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے, اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے. اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر, اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے, ہندہ جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, ایک اپیل ہے, ایک گزارش ہے, میرے سامنے مت آنا, کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا. ہندہ جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے, اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے, اس کے چہرے پر کٹی ہوئی ناک اور کٹا ہوا کان یاد آ جاتا ہے.
اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کلیجہ محمد کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہندا، میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ، وہ الگ بات ہے کہ ہند بعد میں اسلام لے آئی، لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دیا۔ کہاں ملے گی ایسی رحمت؟ سچ کہا قرآن نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے، لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے، ساری کائنات کے ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیو، ہائے پیغمبرو، ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، اس کو لے کر تم دنیا میں جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشٹی کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہائے موسیٰ، ہائے عیسیٰ، ہائے ابراہیم، ہائے زکریا، ہائے نوح، ہائے یحییٰ، ہائے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے ورکس میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، بتایا ہے۔